من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ روم ہم نے شروع کی۔ ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں ان دو پیشن گوئیوں کا جو قرآن نے کی ان کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ پیشن گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کہی ہوئی تھیں وہ دونوں جو ہیں وہ پوری ہوئیں، اور اللہ کی پیشن گوئی کی قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، جانے والے دنوں میں کیا ہوا تھا اور تمہارا حال کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی توجہ اس بات کی طرف توجہ دلائے گی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں لیں گے تو وہ تو صرف جانتے تھے کہ آج کل سپر پاور صرف ایران ہے، ایران نے سب کچھ فتح کر لیا، اب کیسے جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہم بھی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ظاہراً دیکھتے ہیں، ظاہراً دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ اس کے انجام سے، اس کی آخرت سے، اس سے جو ہے وہ ناواقف ہیں۔ ہم بھی جو ہے وہ صرف ظاہراً دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی دنیا میں جو ہے وہ جینا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے دو کائناتیں ہیں، ایک کائنات ہے ظاہری کائنات، ایک ہے ہمارے اندر کی باطنی کائنات۔ تو یہاں پہ پہلی بات جو کہا گیا ہے کہ اولم یتفکروا، کیا نہیں وہ غور کرتے، فی انفسہم، اپنے اندر۔ دیکھیے، اندر بھی ایک کائنات آباد ہے پوری، اللہ نے کتنے آرگنس جو ہے وہ ہمارے اندر اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ فٹ کیے ہیں، اور وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ان کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس مقررہ وقت تک جو ہے وہ گردے چلنے ہیں، اس مقررہ وقت تک آپ کا جو ہے وہ لیور چلنا ہے، ہارٹ ہے۔ کتنی انسانی اندر جو ہے وہ کائنات ایک بسی ہوئی ہے، لاکھوں سیلز ہوتے ہیں جب انسانی باڈی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ جب نطفہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں سیلز میں سے ہر سیل کی علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جس نے آنکھ بنانی ہے اس نے اپنی ہے، ثم سوا، اس نے جو ہے وہ اللہ نے پھر اس کو درست کر دیا، پراپر بنا دیا اس کو، تو اس آنکھ سیلز جو ہیں وہ آنکھ کی جگہ پہ ہی جا کے جو ہے اس کو ٹھیک کریں گے۔ کان والے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں اور جو ہے وہ چلا جائے۔ کا خیال ہے کہ کیا یہ زمین ایسے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں ہے، یہ ناحق نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ایسے کھیل کھلواڑ میں پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور اس کی طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعالی اللہ المالک الحق، وہی بلند و برتر اللہ سچائی ہے۔ لا الہ الا هو عرش الکریم، کوئی نہیں ہے اس کے سوائے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہی عرش کریم کا جو ہے وہ مالک ہے۔ تو اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ غور نہیں کرتے اپنی جانوں کے، اپنے نفسوں کے بارے میں؟ ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، مارکر اور وما بینہما، یہ ماں جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا ہے۔ اس کو کیسے پتہ چلا ہمیں نافیہ ہے؟ جس بھی آیت کریمہ میں، جس بھی سینٹینس میں ماں کے بعد اللہ آ جائے، سمجھ لیں کہ وہ ماں نافیہ استعمال ہوا ہے۔ تھمب رول جو ہے وہ آپ اس کو بنا لیں، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ہے درمیان ان دونوں کے، بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ کہہ دی کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جو تمہیں بھی اور زمینوں اور آسمان کو بھی، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، چاہے وہ ظاہری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا۔ یہ جو بار بار ہم عاجل مسمى پڑھتے ہیں کہ ایک وقت مقرر ہے، اب اس کو ایسے ایزیوم کر لیجئے کہ ہم ایک کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان کا وقت ڈٹرمن کیا ہوا ہے اللہ نے، حساب کبھی امتحان ختم ہونے سے پہلے نہیں لیا جا سکتا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی پیپر جاری ہو اور اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد چھین لیا جائے، اچھا بھی اب تیرا امتحان ہو گیا یہیں پہ۔ جب تک وہ وقت مقرر پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک امتحان کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا، اور اسی امتحان کی بنا پہ جو ہے وہ جزا اور سزا کا جو ہے وہ بندہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو اجل مسمى، وہ وقت مقرر ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے، کثیرن بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ، اب لفظ کیا ہے؟ لقا۔ لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا، ملاقات کرنا، ساتھ ملاقات، ربہم، اپنے پروردگار کے، لکافرون، یقیناً انکار کرنے والے۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ ظلم کی بنیاد ہمیشہ عقیدہ آخرت کے انکار سے اٹھتی ہے۔ جس کو آخرت کا انکار نہیں ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ جس کو کیوں؟ اس کو ڈر ہوگا کہ میں نے کل پکڑا جانا ہے، مجھے میرے کیے دھرے کی سزا ملے گی۔ اگر اس کو آخرت کا انکار ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی کرتا، پھر اس کو کس نے ہاتھ پکڑنا ہے؟ یہ جو دنیا میں لوگوں کے اوپر عذاب آتے ہیں، یا دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دی جاتی ہے، وہ حقیقتاً سزا نہیں ہوتی، وہ صرف ان کو مزید ظلم کرنے سے جو ہے وہ باز رہنے کے لیے جو ہے وہ روکا جاتا ہے۔ جو ڈیٹین کر دیا، کسی کو پھانسی چڑھا دیا، اب ایک بم بلاسٹ جس نے کیا ہے، کیا اس کو پھانسی دے دینا جو ہے اس کے جو ہے وہ ظلم کی سزا کافی ہے؟ اب اس کے بدلے میں کتنے گھر جو ہے وہ بچے یتیم ہوئے، کتنی بیواں ہوئی، کتنے ماں باپ کے لختے جگر جو ہے وہ اس میں سے چلے گئے، تو ان سب کی اکاؤنٹ فار تو ہونا ہے نا کہ کتنا بڑا لاس اس نے کیا ہے، کتنے ہیں، تو ان سب کی اکاؤنٹنگ کے لیے دیر شوڈ بی اے ڈے، ایک دن ہونا چاہیے جس دن یہ سب کچھ بیٹھ کے حساب کتاب ہو سکے، اور اس دن ہر حساب کتاب جو ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس کے امپیکٹ کتنی نسلوں تک چلے، ہم تو آج یہ جو ہے ڈٹرمن نہیں کر سکتے، تو یہ ڈٹرمینیشن جو ہے وہ اس دن بیٹھ کے ہوگی۔ تو جس نے بھی بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، جو لوگ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اپنے رب کی جو ہے وہ ملاقات کے انکاری ہیں، اسی لیے ظلم ہوتا ہے اس دنیا میں، اسی لیے ایک دوسرے کے حق مارے جاتے ہیں، اور یہ جس دن وہ لینے والے آ جائیں گے وہیں پہ جو ہے وہ پھر جزا و سزا کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اسی دن سے جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اولم یسیرو، کیا نہیں چلے پھرے وہ، سیر نہیں کی انہوں نے؟ سیرو کس سے؟ سیر، ان سے۔ سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم سیر کرتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں۔ یسیرو یا علامت مضارع ہے، واو الجمع کے لیے استعمال ہوا۔ اولم یسیرو، کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھیں وہ کس طرح انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، کہ ان سے جو پہلے آئے تھے، کیا یہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھتے کھنڈرات جو ہے وہ قوم سمود کے؟ کیا وہ قوم لوط کی ڈوبی ہوئی بستی جو ہے وہ ان کے لیے وہ جھیل، وہ جو ہے بحر مدار، وہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ ان کو بد نظر آئے؟ تو جب نہیں پھرتے وہ زمین میں تاکہ وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، کانو، ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں نا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مریخ پہ چلے گئے ہیں، ہم چاند پہ بستیاں بسانے کی بات کرتے ہیں۔ اب اللہ کی اس بات کو جھٹلا کے دکھائیے ذرا۔ کانو، تھے وہ، اشد منہم قوتاً، وہ طاقت سے تکڑے سی، وہ ان سے طاقت میں کہیں زیادہ تھے۔ وآثار الارض، آثار لفظ کس سے ہے؟ سین سے رے واو، سارو معنی ہوتا ہے جوتنا، پلٹنا زمین کو الٹا پلٹا دینا، اور جوتا، کھیتی باڑی کی، کاشتکاری کی، زمین سے معدنیات نکالنی، مائننگ کی۔ وآثار الارض، اور زمین کو الٹایا پلٹایا، جوتا انہوں نے۔ وامروہا، امرو لفظ کس سے ہے؟ عمارت، ان سے معنی کیا ہوتا ہے؟ آباد کرنا۔ وامروہا، اور آباد کیا اس کو، اکثرا، زیادہ، مما، اس سے جو، امروہا، جو انہوں نے آباد کیا ہے۔ یہ تو آج تک مشرکین مکہ کا مخاطب ہوا جا رہا تھا نا، یہ تو آج تک یہاں سے ایک دانہ جو ہے وہ یہی نہیں پیدا کر سکے، کس بل بوتے کے اوپر جو ہے یہ اتنے جو ہے وہ متکبر ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے لوگ آئے جو ان میں سے طاقت میں بھی تگڑے تھے، ان سے زیادہ زمینیں انہوں نے آباد کی تھیں۔ آج ہم اگر ساری باتیں کرتے ہیں تو دیکھیے جب کسی قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اس کی اس تمام چیزوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی ہے وہ۔ آج گوگل کیجئے،
مزائلز، آج ہم سکرٹ مسائلز کی بات کرتے ہیں، آج ہم دوسرے مسائل کی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. وہ جو ابابیل نے آگے گرائے تھے وہ کیا تھے؟ جو یہاں سے گرتا تھا اور سادہ جسم کے اندر میں سے گزر کے چلا جاتا تھا. تو طاقت میں بھی تکڑے تھے لوگ، زمینیں بھی انہوں نے زیادہ بنائی تھیں. آج بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح کے محلات جو ہے وہ پہاڑوں میں نہیں بنا سکتے. کون سی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس؟ اس کو چھوڑ دیجئے، احرام مصر جو ہے وہ روز سب نے دیکھے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے، فزیکلی لوگوں نے دیے ہوں گے. آج تک سوچتے ہیں یہ کس طرح جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. وہ طاقت میں بھی تکڑے تھے، زمینیں بھی انہوں نے زیادہ آباد کی تھی ان سے. وجاتہم رسلہم، اور آئے پاس ان کے رسول ان کے، بالبینات، کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ. ان کے پاس رسول آئے ان کے کھلی کھلی نشانیوں کے لیے. فما کان اللہ، پس نہیں تھا اللہ، لیظلمہم، یہ کہ وہ ظلم کرتا ان پہ، ولیکن کانوا، اور لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے. اگر مجھے کہا گیا ہے کہ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم نے اس راستے پہ چلنا ہے، اگر میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا، دوسرے راستے میں گڑھے میں جا کے گروں گا تو ظلم کون ہے؟ اگر میں گاڑی کے مینوفیکچر کی ہدایت کے مطابق اس کا تیل 5000 کلومیٹر کے بعد نہیں بدلوں گا، اس کے ٹائروں کی ہوا اس کے ڈیزائرڈ پاور کے حساب سے نہیں رکھوں گا، اس کی ٹیوننگ ٹائم پہ نہیں کرواؤں گا، سال بعد گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ اڑ جائے گا. کیا میں اس کا بلیم اس کے مینوفیکچرر کو دوں گا یا میں اپنے آپ کو دوں گا؟ ظاہر ہے میری غلطیاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں. تو اسی طرح جس نے مجھے تخلیق کیا اس نے میرا راستہ ہی مجھے بتا دیا کہ تم نے کس طرف چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے تم نے. اب کل کو اللہ کو کہوں کہ نہیں جی وہ بستی تباہ ہو گئی ہے، اللہ نے میرے اوپر ظلم کر دیا، نہیں، یہ ظلم میں نے اپنے اوپر کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے؟ اللہ کا رسول آیا، اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اللہ نے مجھے اپنا نائب بنایا. اللہ نے اپنا نائب بنا کے دیکھیے مجھے جو ہے وہ پھر دوسری چیزوں سے ممتاز کیا. کائنات کی باقی چیزیں میرے لیے مسخر کر دیں، وہ میرے کنٹرول میں ہیں. پانی میرے کنٹرول میں ہے، سب کچھ میرے، میں اس کو جس طرح چاہتا ہوں چلاتا ہوں. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے شعور بخشا، مجھے برے بھلے کی تمیز سکھائی. اس کے بعد مجھے ارادہ و اختیار دے دیا ساتھ کہ تم جس راہ پہ چلنا چاہو یہ دونوں راستے تمہارے پاس ہیں. اور ہم نے ہدیناہم ناجدین، دونوں راہیں دکھا دیں اس کو. اب دونوں راہیں دکھا کے اختیار بھی دے دیا، اور اس اختیار کے باوجود اگر جو ہے وہ میں سیدھے راستے پہ نہیں چلا تو پھر ظلم مجھ پہ اللہ نے نہیں کیا، ظلم میں نے اپنی جان پہ خود کیا. تو یہی حال ان کا تھا وہاں پہ. وجاتہم رسلہم بالبینات، اور جب آئے رسول ان کے ساتھ کھلی نشانیاں لے کر، نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا. یہ لوط کی بستی جب تباہ ہوئی تھی، اٹھا کے آسمان پہ بلندیوں پہ جا کے زمین پہ دے ماری گئی تھی، اس کا قصور نہیں ہمیں پتا کہ کیا تھا. انہوں نے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا. عادیوں کا قصور ہمیں نہیں پتا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصور ہمیں نہیں پتا. ہم بھی جتنے گناہ کر رہے ہیں ہم اسی بنا پہ کر رہے ہیں کہ ہم آخرت کے انکاری ہیں. مان لیجئے کہ ہم آخرت کے انکاری ہیں. اگر ہم آخرت کے انکاری نہ ہوتے تو ہم اس راہ پہ چلتے ہی نہ جس راہ پہ اللہ نے نہ چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے. ہم اسی لیے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کل کو اللہ کے پاس جانا ہے. ہمیں بھی اگر ہمیں پرواہ ہو کہ ہاں کل کو اللہ کے پاس ملنا ہے، اور دیکھیے یہ حقیقت تبھی سامنے آئے گی جس وقت لینے والے آ جائیں گے، اس سے پہلے کی مہلت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. اتنی بڑی رحمت سے اس نے نواز دیا، امت محمدیہ میں سے سب سے اشرف امت میں ہمیں پیدا کر دیا. پہلی آواز اللہ سنوا دی گئی، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کہلوا دیا گیا ہم سے. اس کے باوجود، اتنی رحمت کے باوجود ہم پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا. باری سجدے کی آئی تو کسی اور کے لیے کر لیا ہم نے، شکر ادا کرنے کی باری آئی تو شکر کسی اور کے لیے. تو یہ ظلم ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں. اگر ہم صرف انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں، ہم دیکھنا ہی چاہیں، ہم تو جو کائنات ہمارے اندر بستی ہے اس کائنات کو دیکھ کے جو دیکھیے، جب تک ہم نشانیاں نہیں دیکھیں گے، ان نشانیوں کو پہچانیں گے نہیں، تو پھر ہم کس طرح کے نائب ہوئے؟ کون سا میرے پاس ارادہ اور اختیار تھا؟ کون سا اللہ نے مجھے شعور بخشا تھا جس سے بد اور اچھے میں جو ہے میں تمیز کر سکوں؟ اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے میں نہیں کر سکا تو پھر یقین جانیے میں اس جانور سے بھی جاہل ہوں،
جو صرف کھاتا پیتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے. ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں. ثم پھر کانا تھا عاقبت الذین، عاقبت انجام ان لوگوں کا، آساؤ، آسا کس لفظ سے ہے؟ سو سے. سو کا معنی کہتا ہے برا، برا. آساؤ والسوء، بہت برا، اور بہت انجام ان لوگوں کا برا تھا جو بہت بڑے برے تھے. کیا برائی کیا تھی ان کی؟ اگلے دو لفظوں میں وہ برائی بیان کی گئی ہے. ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. ذہن میں بٹھا لیے، جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا، میں پڑھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، یہی جھٹلانا ہے اس کا. اور پھر اس کے اگینسٹ جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ اس سے اگلی سٹیج آ جاتی ہے. اللہ نے مجھے کہا حلال کماؤ، میں نے حلال نہیں کمایا، میں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. میں نے حلال کی بجائے حرام کمایا، میں نے جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. اور پھر اسی حرام کو جو ہے وہ میں نے اللہ کو جو ہے وہ رشوت دینے کی کوشش کی. کیا یہ جو ہے وہ میں کسی کو بھلا کر دیتا ہوں؟ کبھی ناپاک، اللہ تو پاک ہیں، کبھی ناپاک پاک مال بھی جو ہے وہ ایک قطرہ پیشاب کا پورے جو ہے وہ ایک ڈرم کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے. ہم حرام کما کے اس سے کیسے اچھے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ وفا کرے گی؟ کیا تھا بڑی برائی ان کی؟ انہوں نے برائی کی، بہت بڑی برائی. کیا برائی تھی؟ ان کذبوا بآیات اللہ. ایک بات، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا انہوں نے. وَقَانُوا، اور تھے وہ، بہا ان کے، یستہزئون، استہزاء ان سے، مذاق اڑاتے ان کا. ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بیوی نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے، معاشرہ نہیں مان رہا، تو ہمارا رب تو پھر ہمارا بیوی بچے اور معاشرہ ہو گیا نا، پھر رب اللہ تو نہیں رہا. اگر میرے نفس کی بات میں نے مان لی، اللہ کی بات چھوڑ دی، تو پھر میرا رب میرا نفس ہو گیا. تو اب دیکھیے جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے لڑنا، جہاد اصغر ہے باقی. ظاہری کائنات کے ساتھ، اگر ہم ظاہری کائنات تو چلیں دور کی بات ہے، باطنی کائنات کے اندر ہی جھانک کے دیکھ لیں ہم، کون ہے جس نے یہ سب کچھ ترتیب کے ساتھ اور بالکل ٹھیک ٹھاک مجھے پیدا کیا؟ دنیا میں کوئی چیز باطل نہیں بنائی اس نے، کوئی بے مقصد نہیں بنائی چیز. جب بے مقصد نہیں ہے، باطل نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اس کی تخلیق کا مقصد ہے، تو پھر میری تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے. مجھے بھی پیدا کیا گیا ہے. اتنا بڑا احسان اور کیا ہمیں کیا کہ ہمیں امت محمدیہ کا وارث، ہمیں نبیوں کا وارث بنا دیا. ہمیں سورہ رحمان کی پہلی آیتیں پڑھ لیجئے، اور رحمان علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. یہ ہے مقصد تیری پیدائش کا، علمہ البیان، کہ جو اس کو دیا ہے وہ اس کو آگے بیان کرے، وہ بتائے لوگوں کو کہ تیرا اللہ تجھ سے یہ چاہتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ راستہ ڈٹرمن کیا ہے. اگر ہم اس راستے کو چھوڑ بیٹھیں گے تو میری تخلیق کا مقصد تو فوت ہو گیا. راستہ کیا ہے؟ کہ وہ جو ایک چیلنج شیطان کر کے آیا تھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بشارت تھی اور ساتھ ڈراوا تھا. وہ کیا کہا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ نے کہا میری مخلوق ہے، میری مخلوق تیری باتوں میں آئے گی. اچھا، بڑا اچھا کلپ پڑھ رہا تھا کہ شیطان ہے وہ آئے گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اس کے ذہن میں سے اس وقت وہ یہ بات نہیں آئی کہ وہ کیا دیتا اوپر سے نیچے سے بھی. اوپر تو رب کی ذات ہے، جب وہ رب کی طرف دیکھتا ہے بندہ تو پھر جو ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے. اور جب اللہ رب کے سامنے جھک کے سجدے میں پڑ جاتا ہے، نیچے ہوتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل، اپنے آپ کو پست سمجھتا ہے، تب بھی اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ رحم جاری فرما دیتا ہے. تو ظلم کس نے کیا؟ ہم نے. بھگتے گا کون پھر؟ ہم. اس بھگتنے سے پہلے جس وقت ہمیں ہوش آئے کہ اب ہم کہیں، اس وقت کہیں کہ ہمیں جان دے، ہم جو ہے وہ اب کریں گے. نہیں، آج مہلت ہے. وہاں سے واپس بھیجنا اللہ کی سنت نہیں ہے. آج مہلت ہے ہمارے پاس، چند گھڑیاں ہیں، وہ گھڑیاں جو ہے وہ ہم دیکھ لیں.
ان گھڑیوں میں اللہ کے آگے تائب ہو جائیں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر لیں، سجدے میں گر جائیں، معافی مانگیں ہم اپنے کرتوتوں کی جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، وہ وعدے سچے کرتا ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنی جانوں کے بارے میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ دیکھیے لوگ اس وقت جو ہے وہ کائنات کو تسخیر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی مریخ پہ پہنچ گیا، چاند پہ ہو گیا، کتنی ایجادات انہوں نے جو ہے وہ کر لیں، ناک کے نیچے اپنی تخلیق کا مقصد نہیں جانچا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ چاہے میں آئنسٹائن کہلاؤں، چاہے جو ہے وہ میں کچھ بھی کہلاؤں، اگر میں نے جو ہے وہ اپنی تخلیق کا مقصد نہیں جانا تو پھر یقین مانیے مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے وہاں پہ یہ نہیں پوچھنا کہ تو نے جو ہے وہ اچھا وہ وہاں پہ جو ہے یہ ایجاد کیا تھا، اللہ نے یہ ضرور پوچھنا کہ کیا جس کام کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا تھا وہ کام کیا تو نے؟ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ ایمان لانا۔ کیا تو ایمان لایا مجھ پر؟ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مانو ہاں جی اللہ ہے، ہاں اللہ ہے، وہ تیرے بتانے سے اللہ نے جو ہے وہ کوئی تخلیق، اللہ نے کوئی وجود تو نہیں پا لینا، ہاں اللہ ہے۔ کیا تو نے اللہ کی بات مانی ہے؟ کیا تو نے اس کے رسول کی بات مانی ہے؟ کیا تمہیں آخرت پہ یقین تھا؟ یقین تھا تو پھر تم اس راہ پہ چلے کیوں ہو؟ کیا غور نہیں کیا اپنی جانوں پہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں حق کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور پھر ساتھ وما اجل مسمى، ایک وقت مقرر ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں اوپر والے، دائیں والے، بائیں والے ہم سے چھوٹے جا رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، اچھا فلاں 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 فلاں، یہ فلاں میں میرا نام کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میرے پاس ابھی مہلت ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، میرا ابھی امتحان پورا نہیں ہوا، جیسے امتحان پورا ہوگا میرا بھی رزلٹ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بہت بے شک یقیناً اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یقیناً اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہے، انکاری ہے وہ اس کی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ انہوں نے سیر نہیں کی زمین کی، فینظروا، وہ چلیں پھریں اور دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ہم جا کے وہاں سے جو ہے وہ کلچر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے اس انجام کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے کبھی بھی۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، باتھ روم کیسے تھے، ان کے مکانات کیسے تھے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قوم تباہ کیوں ہوئی، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا بلا وہ نہیں پھرتے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ اللہ، وہ دیکھیں پس وہ کیا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے طاقت میں بہت تکڑے تھے۔ کس چیز پہ مان ہے تمہیں؟ کون سی زمین تم جو ہے وہ پھاڑ لو گے؟ جو تم سے پہلے آئے تم سے بہت تگڑے تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، انہوں نے بھی زمین کو جوتا تھا، انہوں نے بھی کھیتی باڑیاں کی تھیں، انہوں نے بھی زمین سے معدنیات نکالی تھیں، انہوں نے بھی ان زمینوں کو آباد کیا تھا، اور یقین مانو کہ انہوں نے تم سے بہتر آباد کیا تھا۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور جوتا انہوں نے زمین کو، وَأَمَرُوهَا، اور آباد کیا اس کو، اکثر، اس سے زیادہ، مما امروہا، جو تم نے آباد کیا ہے۔ تو اب اللہ گواہی دے رہا ہے، جیسے میں نے 2-3 مثالیں دیں، دیکھ لیجیے احرام مصر کیسے بنے ہیں، دیکھ لیجیے ان پہاڑوں میں محلات جو ہے وہ شہر کے شہر جو ہے وہ کیسے بسائے گئے ہیں، ستونوں پہ گھر جو ہے وہ کیسے بنائے جاتے تھے۔ آج ہم پانی کے ڈیم کو، وہ سدھ ڈیم پڑھ لیجئے، آج سے 4000 سال پہلے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، 4000 سال، 5000 سال پہلے۔ اس وقت وہ قوم، یہ قوم کون سی تھی؟ یہ قوم سبا تھی۔ قوم سبا نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح، بارشیں کم ہوتی تھی، بارش جو ہوتی اس کو انہوں نے ڈیم بنا لیے۔ اس وقت سپل ویز بنے ہوئے تھے، اس وقت وہ پانی کو ڈائیورٹ کرتے تھے، اور جب تباہی آئی ان کے اوپر، وہی چوہوں نے جو ہے اسی ڈیم کی بنیادیں جو ہے وہ کھود ماری اور وہ سارے ڈبو دیے گئے۔ یہ 5000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، ہم آج کی بات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ طاقت میں تگڑے تھے، زیادہ بہتر جوتا تھا انہوں نے۔ قصور کیا تھا ان کا؟ وجاءتہم رسلہم، جب نبی ان کے پاس، ان کے رسول آئے تھے، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر،
وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے، اور ثم پھر کیسا انجام تھا ان لوگوں کا، برائی کی جنہوں نے بہت بڑی برائی، بہت بڑی کیا برائی، ان کذبوا بآیات اللہ، نہ ماننا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، نہ صرف نہ ماننا، وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، بلکہ تھے وہ استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے ان کا۔ آج ہم کہتے ہیں سود کے بغیر معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جب تک میں گھر کی بچی کو جو ہے وہ ماڈل نہ بنا دوں، تب تک جو ہے وہ ایک بلیڈ کا اشتہار بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ جب تک میں اپنے عزت کو، جس کو اللہ نے جو ہے وہ پردے میں رکھنے کا حکم دیا، جب تک میں اس کو نہ کروں، اس وقت تک جو ہے وہ ہم مان ہی نہیں سکتے۔ تو بتا دیے اس سے بڑھ کے اور مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ کھلے کھلے احکامات سارے، ان کا بھی یہی تھا کہ اللہ کے نبی آئے، کتنی بات مانتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نعرے بڑے لگوا لیں ہم سے، میلادیں کروا لیں ہم سے، طائفوں کی طرح پیسے جو ہے وہ پھینکتے ہوئے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب تو میوزک کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات نہیں ماننی ہم نے، کہا جھوٹ مت بولو، چھوڑا ہم نے، وعدہ خلافی مت کرو، چھوڑا ہم نے، ملاوٹ مت کرو، چھوڑی ہم نے، خیانت مت کرو، چھوڑی ہم نے۔ جب ہم نے سب کچھ چھوڑا ہی نہیں تو پھر کس طرح کا امت محمد کا جو ہے وہ پیروکار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کام وہ کرتے تھے، ان کا انجام یہ ہوا۔ اب ڈیسیژن ہمارا ہے، ان کی طرح ہونا ہے یا اصحاب رسول کی طرح ہونا ہے، کھل کھل کے بتا دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس راہ پہ، پوچھا کون ایمان کون ہوں گے جو ہے وہ وارث ہوں گے انبیاء کی کتاب کے، نے کہا میرے بعد میرے صحابہ، اس کے بعد اگلی، اس سے بعد اگلی۔ تو آج ہماری باری ہے، اب اس باری کے اوپر ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے، قرآن سمجھ لیں گے، اس کے مطابق زندگی گزار لیں گے، تو پھر جو ہے وہ ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں تو پھر امت قومیں آئیں، بہت طاقتور تھیں، تم سے بہت زیادہ پیسے والی تھیں، مال و اولاد والی تھیں، قبیلے والی تھیں، تگڑی تھیں۔ جب وہ نہیں رہیں تو پھر تم کس کاتے میں ہوگے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔